चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती हैं फिर तकरारें। नीला दादा नीला दादा नीला दादा रे, नीला दादा नीला दादा नीला दादा रे। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती हैं फिर तकरारें। खींची है लकीरें इस ज़मीं पे पर ना खींचो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें हैं। दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी, दुनिया में कहीं भी दर्द से कोई भी तड़पे तो हमको यहाँ पे, एहसास उसके जख्मों का हो के अपना भी दिल भर भर आए रोए आंखें। चंदा सूरज लाखों तारे हैं जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारें हैं। खींची है लकीरें इस ज़मीं पे पर ना खींचो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें। नीला दादा नीला दादा नीला दादा रे, नीला दादा नीला दादा नीला दादा रे, नीला दादा नीला दादा नीला दादा रे, नीला दादा नीला दादा नीला दादा रे। جی میں جان دی جگہ نے مر جانا تے ایک دی تھا دو جم دی، مختلف حملہ آوروں سے روز ہم نہیں فو نظار ملتے ہیں، کیا کمی ہم دشمنوں کی یہاں ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو عابد شیر علی کی یہ بات کہ بجلی چوری کرنے کے لیے رہتے ہیں وہ ہر دم تیار، جیسے بھی ہوں حالات شادوان ہیں ہم، پاکستانی قوم کے جوان ہیں ہم، بس اب سر میں آ جائے سانس کیونکہ میرے دل کی ہے آواز، اب تشریف لاتے ہیں نعمان اعجاز۔ نعمان اعجاز، مسٹیک، میرا ڈارلنگ ڈی جے، میرے میوزیشین بھائی لوگ اور یہ میرے مسکراہٹوں کے مستری کی میں استری کھول کے دیکھا مسکراہٹوں کے مستری اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جو لوگوں کے چہرے ٹھیک کرتے ہیں۔ لوگوں کے چہرے یوں نہیں ٹھیک ہوتے، یوں ٹھیک ہوتے۔ نہیں مجھے پتا آپ ہمیں مستری کیوں کہہ رہے ہیں، اس چوہے پلاس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ بھائی بریکنگ نیوز اور بری خبروں کی بھیڑ میں ایک گڈ نیوز ہے۔ واہ کیا کہنے، کیا خبر ہے جی آج؟ چڑی بچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے۔ خوشخبری یہی ہوئے گی کہ ترکھول کے کسی گھر کے نیچے جا کر چاچا سارے کولے کھا گیا۔ ہاں جی خوشخبری یہی ہو سکتی ہے کہ وزیر بجلی و پانی خواجہ آصف یہ جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے کوڑا کرکٹ سے بجلی بنانے کا کوئی طریقہ ایجاد کیا ہوگا۔ ابھی نہیں، خوشخبری اصل میں یہ ہے کہ حکومت نے آسمانی بجلی کے ذریعے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوڑا کرکٹ سے بجلی نہیں بنتی بھائی، کرکٹ سے پیسے بنتے ہیں۔ ارے بھائی میری بات سنیے، بات صرف یہ ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں سدھار آ رہا ہے، امپروو کر رہی ہے۔ اس سال 42 فلمیں اناؤنس ہوئی ہیں۔ اچھا جی جناب، اس کا مطلب انڈین فلم سے جان چھوٹ جائے گی؟ دیکھیے ابھی تو انیشلی نہیں جڑتی جب تک ہم پورا سسٹم اپنا درست نہیں کر لیتے ہیں۔ اور سب سے اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بہت انیشیٹو لے رہا ہے، وہ بہت آگے بڑھ رہا ہے اور وہ پرسو کر رہا ہے اس سارے سینیریو کو۔ یہ تو ہو گئی ایک خوشائند خبر شوبز کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ان پیارے پیارے معصوم بچوں کے لیے جو تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ہماری اسپیشل درخواست پر یہ بچے یہاں آج اس پروگرام میں آئے ہیں۔ وی آر ویری ہیپی ٹو سی آل آف یو ہیئر۔ ہم سب کو بڑی خوشی ہے کہ آج آپ لوگ سب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کی ہماری جو مہمان خصوصی ہیں ویسے تو وہ پی ٹی آئی کی سیاستدان ہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہیں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ان بچوں کے لیے، اس کے بعد ان کا جو سوشل اسٹیچر ہے وہ ایک سیاستدان سے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، بہت زیادہ۔ ہستی مسکراتی اور ان بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والی صرف ایک ہی ہیں، اور وہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد۔ بہت بہت ویلکم کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو بھی اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں مذاکرات میں۔ تھینک یو۔ کیا کہیں گی یہ میری جو مذاکراتی ٹیم ہے، آپ کو صحت مند لگتی ہے ویسے؟ جی ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے، اور میں یہ سوچتی ہوں
کہ انسان کو خاص طور پہ ان لوگوں کو میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہنسی جو ہے وہ کہتے ہیں لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن, اور یہ پروون فیکٹ ہے, سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہنسائیں تو لوگوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ یہ بہت بڑی خدمت کرتے ہیں, یہ لوگوں کو ہنساتے ہیں, اس لیے میں نے خراج تحسین پیش کرنا. ماشاء اللہ پالیٹیشین بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, تو گھر کو کیا بنا رکھا ہے, جلسہ گاہ یا آؤٹ ڈور وارڈ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سیاستدان تو میں اب بنی, ڈاکٹر تو میری پیشن تھی. میری والدہ ڈاکٹر تھیں اور بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں. اچھا. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے میری وہ خواہش پوری کی اور میں ڈاکٹر بنی. یہ تو جب میں ریٹائر ہوئی ہوں تو میں ایکٹیو سیاست میں آئی ہوں, لیکن جو میرا وہ پیشن ہے ڈاکٹری کا وہ تو وہیں کا وہیں ہے اور میں وہ چھوڑ نہیں سکتا. تو واٹ ایکچولی موٹیویٹڈ یو ٹوورڈز پالیٹکس؟ وجہ یہ تھی کہ میں بہت عرصے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی صدر بھی رہی یا عہدہ دار رہی, اور بڑی فرسٹریشن ہوتی تھی کہ ہم حکومتوں کے سامنے جا کے احتجاج بھی کرتے تھے, ترلے بھی کرتے تھے, کہتے بھی تھے کہ یہ تبدیلی چاہیے, یہ تبدیلی چاہیے تاکہ حالات بہتر ہوں لوگوں کے. خاص طور پہ اب اگر آپ تھیلیسیمیا کے بچوں کا دیکھیں, یہ جو محنت آج تھیلیسیمیا کے بارے میں لوگوں کو اگر پتا ہے تو اس کا کریڈٹ ان ساری این جی اوز کو جاتا ہے جو تھیلیسیمیا کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کا کریڈٹ حکومت کو نہیں جاتا. ساری این جی اوز, وہ لوگ کو جو کار خیر کا کام کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے, ان ساروں نے مل کے یہ ساری مہم بنائی کہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے. اور اب حکومت جب سنا کے حکومت کو, یہاں تک کہ ایک دفعہ تو ہمارا ایک ایسا منسٹر تھا, اس کو میں نے ایک فنکشن پہ بلایا, یہ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات ہے, نام نہیں میں ان کا لینا چاہتی, تو وہ رستے میں مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لے کے تے چلے ہو نا بڑا اوکھا ہے, اے مینو دسو اے کی تسی دسیا سی تھیمیسیلیا؟ میں کہ نہیں جی تھیلیسیمیا. وہ کوئی نا تے سوکھا جا رکھ لو. تو آپ نے سوچا کہ خود حکومت میں آ جاؤ تاکہ جو کام کرنا چاہتے ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اگر آپ ملک میں صحت عام کر دیں, صحت کی سہولت دے دیں, بچوں کو پڑھا لکھا اور ان کو کوئی قابلیت دے دے, تو یہ قوم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آئی ریئلی وانٹ دیٹ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے مرض تھیلیسیمیا. دیکھیے جی, تھیلیسیمیا ایک موروثی مرض ہے اور پاکستان میں اس وقت 7% لوگ جو ہیں اس کی میوٹنٹ جین کیری کرتے ہیں. 7%. یعنی اگر 100 بندے اس محفل میں ہوں تو 7 میں یہ جین موجود ہوگی. اچھا. اگر کیونکہ ایک جین موجود ہوتی ہے تو وہ کیریئرز کہلاتے ہیں, یعنی ان کو چھوٹا تھیلیسیمیا ہے, اور ان کو وہ بیماری جو ہے وہ مینیفیسٹ نہیں ہوتی, وہ اپنی زندگی بالکل نارمل گزار سکتے ہیں. مسئلہ ہمارے لیے تب شروع ہوتا ہے جب 2 کیریئرز کی آپس میں شادی ہو جائے, میاں بیوی دونوں کیریئرز ہوں. اگر وہ دونوں کیریئرز ہوئے تو جو میوٹنٹ جین ہے, یعنی جو خراب والی جین باپ میں ہے اور ماں میں, 25% چانس ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے میں آ جائے گی. اور جب وہ اس بچے میں آ جاتی ہے تو بچہ پیدائش کے بعد اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خون کے جو سرخ خلیے ہیں, یعنی جن کو ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں, اس کے اندر ہیموگلوبن چین ہوتی ہے, بیٹا چین کو وہ بنا نہیں سکتے کیونکہ وہ بیٹا چین پراپرلی بنتی نہیں ہے. اس لیے ان کی سیلز جلدی ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کو انیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان میں یہ کیپیبلٹی جینیٹکلی پریزنٹ نہیں ہوتی, اور ان کو پھر اس سے اس کا علاج سپورٹو تھراپی یہی ہے کہ ان کو ہر مہینے خون لگے, پھر ہر مہینے ان کی چیلیشن تھراپی یعنی وہ فولاد نکالنا پڑے جسم سے باہر, اور ان کو مینجمنٹ اس طرح کر کے اگر تیسرے ماہ میں پتہ چل جائے کہ یہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے تو ماں باپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آیا یہ پریگنینسی آگے چلانی ہے یا ضائع کروانی ہے. اور پھر بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے, ہم میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو قرآن اور سنہ کے خلاف ہو. تو ہم بڑے مشکور ہیں, جنرل صہیب نے اور اس زمانے میں جنرل سلیم صاحب نے ایک فتویٰ لیا کراچی کے مفتی صاحب سے, جو انہوں نے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ روح جسم میں 120ویں دن پہ آتی ہے. 120ویں دن پہ قرآن شریف کے مطابق. اور اگر ہم اس سے پہلے, انہوں نے فتویٰ اس کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ اگر ہم اس سے پہلے کچھ ایسی مرض جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں ان کی تشخیص کر لیں
تو وہ بچہ ضائع کرانا کوئی گناہ نہیں ہے. لوگوں کے لیے بہت بڑی سپورٹ تھی یہ اس بات کی. اب ہم پیدائش سے پہلے تشخیص کا کام بہت زوروں شوروں سے کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے پروگرام کی وسادت سے پورے پاکستان آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہے, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیدائش سے پہلے تشخیص ہو سکتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں پہ نظر ثانی کرے. میں چودھری پرویز الہی صاحب کو ضرور آج کریڈٹ دوں گی. وہ تو میں تحریک انصاف کی, لیکن پہلی دفعہ اگر کسی حکومت نے ایک گرانٹ دیا تھا کم سے کم ایک گنگا رام ہاسپٹل میں جہاں ہمارا سینٹر چل رہا ہے, کہ ان بچوں کو فری ٹیکے کچھ حد تک ملتے نعمان بھائی, اگر کریڈٹ کی بات ہوگی تو آپ ہی کا کریڈٹ بھی ہے کہ یہ جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے ہوتے تھے یہ 15-16 سال کے بعد ایکسپائر ہو جاتے تھے. آپ ہی نے اتنی محنت کی ہے کہ اب یہ بچے 23 سال سے لے کر 55 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں. یہ اصل میں یہ کبھی کسی اکیلے بندے کی محنت نہیں ہوتی ہے, اس میں بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز, بہت ساری ہماری بڑی ٹیم ہے, بہت ساری NGOs ہیں. ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے, ہر بندہ اپنے حصے کی شمع جلاتا ہے, اور اس کی وجہ سے الحمدللہ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت بہتر کنڈیشن میں ہیں. پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بڑی مزیدار باتیں چل رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, لیکن ہماری مجبوری چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ڈیجے ڈھونڈ جڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی, اوتھے ہی آن کھلوتی جتوں دی سیکھ ہوتی. نہ بدل پایا کوئی کے پی کے کی قسمت کو, ہو وہ پرویز ہٹک جا کے ہو حیدر ہوتی. ختم کر پاتی حکومت کوئی بحران تو آج قوم اپنے ہی کیے فیصلے پہ نہ روتی. دن دن ہمارے بھائی ایک دفعہ خون دینے کے لیے گئے, انہوں نے ابھی ٹیسٹ کے لیے سوئی لگائی تو بے ہوش ہو گئے. پھر 2 بوتلیں اس کو لگائیں تو اٹھ کے کہنے لگا پاجی اور چاہیے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. آپ 18 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے سکردو سے لے کے جاتی ہیں بچوں کو کیٹو تک, کیا کیا کرتی ہیں یہ تو بتائیے. یہ ہماری دبنگ بازی ہوئی. میں جب پہلی دفعہ گئی وہاں سکردو تو لوگوں نے کہا تھی جی سکردو سے کیٹو نظر آتا ہے. اچھا میں جب پہنچی وہاں تو وہ کیٹو موٹیل پہ ہماری بکنگ تھی, تو میں اندر گھسی تو میں نے ان سے, وہاں اس زمانے میں بڑے سیاح آیا کرتے تھے, بہت سارے انگریز وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے مینیجر صاحب وہ بھی انگریزی بہت بول رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بک ان ود یو ہیئر ٹونائٹ بٹ آئی وانٹ ٹو سی K2, ویئر از K2. تو اس نے مسکرا کے کہا جی دس از K2. وہ K2 موٹیل تھا نا. نو 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 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا K2 ماؤنٹین. وہ کہتے ہیں او اس کے لیے تو آپ کو 12 دن پیدل چلنا پڑے گا پھر نظر آئے گا. وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے نا باجی. میں بڑی شرمندہ کہ میں خود پاکستانی ہو کے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 12 دن آپ 133 کلومیٹر اپ ہل چلے, 5000 کلو اس پہ ہائٹ پہ پہنچے 4800 میٹر پہ, پھر جا پر اب اوکے. پھر ہم نے کیا کیا کہ 2001 کے اندر جب ہم بہت ڈیسپریٹ ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھیلیسیمیا کے بارے میں, تو ہم نے کہا چلو جی ہم 5 تھیلیسیمیا کے بچے لے کے ہم K2 گئے تھے. اور یہ دونوں بچے جو ہے نا, جس میں اس وقت عمران اور رحمان تو اس وقت 11 سال کا تھا, یہ سب سے چھوٹا تھا, اور 11 سال کا تھا اس وقت. ان کے والدین بھی ساتھ ہمارے گئے. اس وقت ہمارے ساتھ اپنا ایک والد صاحب تو ایسے بیٹھے ہیں جن کی بچی واپس کچھ عرصہ زندہ رہی ہے اور اب آج ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے, بٹ شی واز آلسو اے پارٹ آف اٹ. لیکن نیچرلی وہ ہماری تھیلیسیمیا فیملی میں ہم ایک فیملی بن گئے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کی جگہ یہ سارے بچے انہی کے ہیں, اور اسی طرح ہمارے ساتھ وہ خدمت کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو میں وہ بھی بچی ہمارے ساتھ گئی, 3 بچیاں تھیں, 2 بچے تھے, اور وہ جب ہم نے وہاں اس کی ڈاکیومنٹری بنائی تو وہ اس کا جو کلپس تھے وہ BBC اور CNN نے چلا دیے. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا
کہ یہ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ بچے جن کو بلڈ ٹرانسفیوژن لگتی ہے یہ پہلی دفعہ اتنی زیادہ ہائٹ پہ اور اتنی لمبی واک کر کے گئے اور اٹ بیکیم اے بریکنگ نیوز. اچھا وہ جب بریکنگ نیوز ہوئی اس زمانے میں یہ چینلز تو نہیں تھے لیکن پی ٹی وی والوں نے ہم سے وہ لے لی ڈاکیومنٹری اور وہ انہوں نے بار بار دکھانی شروع کر دی. اس ڈاکیومنٹری کا ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ وہی ڈاکیومنٹری دیکھنے کی وجہ سے حکومت کی بھی کچھ نظر ہم پہ پڑی, کچھ اس طرف دھیان آیا کہ بھئی یہ بھی ہیں بچے. تو میرا خیال ہے کہ آج اگر ہم کسی اور کو خراج تحسین جو پیش کرنا چاہتی ہوں تو میں اس بچی مریم کو جو آج ہمارے میں نہیں ہے کہ باقی بچوں کی خاطر وہ ہمارے ساتھ وہاں چل کے گئی تاکہ اس کے بارے میں شعور پیدا ہو. ایسے لوگوں کو سلام کرنا چاہیے جو وطن کے بچوں سے محبت کرتے ہیں. تو باجی جی حکومت تہاڈی سنے نہ سنے اسی اپنے بھرا رل کے آرٹسٹ برادری تہانوں وعدہ کرنے کے سارے لے کوئی خدمت ہوے بالکل بھی بلا ہماری ساری مذاکراتی ٹیم آپ کے پیچھے بہت آپ جب حکم کریں گی ہم سب آپ کے سارے خیر سے ساڈا بھی حصہ پینا چاہیے تھوڑا. جی ہاں ہم اپنے جسم کا خون دینے کو تیار ہیں لیکن چاچے میں سے صرف گریس نکلے گی اس لیے کہ خون سے بھن تہاڈے چوں بھی نہیں ہونا. 1.5 گھنٹہ لمے پیرے ڈاکٹر نوں کہندے خون آیا کہندے نہیں پتر اجے ہوا آن ڈئی انہاں دا خون باجی انج کڈیا جویں شاپر چوں دہی نہیں کڈی جاندی. اور آپ یہ ہمارے بھائی ایک دفعہ خون دینے کے لیے گئے, انہوں نے ابھی ٹیسٹ کے لیے سوئی لگائی تو بے ہوش ہو گئے. پھر 2 بوتلیں اس کو لگائیں تو اٹھ کے کہنے لگا پاجی اور چاہیے. یہ جذبہ محبت ہے. میں نے کہا جی سارا خون کر لو میرے وطن دے بچے بچنے چاہیے. بلکہ میرے میاں تو کچھ دنوں کے بعد میں جدھر جانا کسی کھانے پہ تو وہاں خواتین آپ کو پتا بہت ساری ہم بیکار باتیں کرنے کی عادت ہے. کپڑے کے تو پائے نے بڑے اسمارٹ ہیں کون سی بوتیک تو میں شروع کر دیتی تھی تھیلیسیمیا کی باتیں. تو راشد نے مجھے کچھ کھانوں کے بعد کہا کہ میرا خیال ہے لوکر نے سانو بلانا بند کر دینا ہے. میں کہا کیوں؟ کہنے تم تھیلیسیمیا کے علاوہ بھی کوئی گل کر سکتی ہے. میں نے اسے کہا میں نے کہا اگر ہم بات کریں گے اس کے بارے میں مسلسل تبھی لوگوں میں شعور پیدا ہوگا. ورنہ یہ اچھی بات ہے باجی خواتین کو یہ باتیں بتائیں آپ اس میں, ورنہ وہ فوت کی بیٹیاں بھی پوچھ رہی ہیں پرنٹ کتوں لیا جی بہت سونا کلر پڑا مر گیا بیچارا لیس کتوں لوائی سی مرن والے کو. چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کلپ. گلی میں ہر کوچے میں یہ بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بتن لگے ہوئے ہیں. ادھر سے ثابت بکرا ڈالا, دوسری طرف سے شامی کباب, چپل کباب, سینڈل کباب نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی کمال تو یہ ہے انکل بھیا کہ جو کباب بچ جاتے ہیں نا انہیں پھر مشین میں ڈال دیتے ہیں اور مشین کو الٹا چلا دیتے ہیں. دوسری طرف سے وہی کباب زندہ بکرا بن کر گھاس کھانے لگتا ہے. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا, فٹافٹ اپنا فون اٹھائیے اور ایس ایم ایس کر دیجیے ہمیں اس فلم کا نام جہاں سے ہم نے ویڈیو کلپ لیا ہے. آپ دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں فلم کا نام پروسیجر. نیچے پٹی چل رہی ہے, دیکھ لیجیے کہ ایس ایم ایس کیسے کرنا ہے. دیجیے ٹی وی پہ جلدی کہانی اور ہے حکمرانوں کی زبانی اور ہے اب تلک تو دال گل پائی نہیں ہم کو قسمت آزمانی اور ہے ہم کو آلودہ پلاتے ہیں مگر خود جو پیتے ہیں وہ پانی اور ہے. ماشاء اللہ یوں کریں یوں ماشاء اللہ 50,000 کی مہنگا. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر پاکستان جناب عباس خان میمن صاحب نے. سر ویلکم, آپ کو ہم خوش آمدید بولتے ہیں اپنے شو مذاکرات میں.
مسٹیک اٹھ کے اتنے مسٹیک کو تو دیکھو ان کے ایک بازو کی طرح لگ رہی ہے وہ ماشاء اللہ یوں کریں یوں ماشاء اللہ 25,000 کی مہنگا کیسے ہیں آپ؟ ہاں شکر اللہ کا، دعائیں آپ کی ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ یہ ٹائٹل کب جیتا؟ یہ میں نا پچھلے جنوری کو میں مسٹر پاکستان واپس ہوا ہوں 4 جنوری کو، اور 2 فروری کو میں مسٹر پاکستان ہوا ہوں. اچھا جی یہ ابھی پچھلے مہینے؟ جی جی یہ مسٹر میرے پاس نا 2006 سے میں شروع ہوا ہوں ٹائٹل کمپٹیشن کھیلنے. 2006 میں مسٹر جونیئر لاہور تھا اور جونیئر لاہور ڈویژن. اس کے بعد 2008 میں نے مسٹر لاہور جیتا ٹائٹل. اس کے بعد جونیئر پنجاب، جونیئر پاکستان اور نیشنل چیمپئن. 4 ٹائٹل ایک سال. 2005 سے شروع ہوئے، 2005 سے، اور 9 سال بعد 2014 میں آگے وہ مسٹر پاکستان بنا. اسٹیپ بائی اسٹیپ جیتے. اس کے بعد نا 2011 میں ایشیا سلور میڈل ہوا. اچھا میں تھائی لینڈ گیا تھا بینکاک. اچھا ہاں جی. تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ تیاری شروع کی. اس میں پاکستان اولمپیا میں میری آئی سلور میڈل اور گولڈ میڈل ہوا میں. اچھا تقریباً کافی محنت ہے یہ اس تک پہنچا. خیر میں تو ذرا کیجیے آپ نہ کرنا قرآن پڑ جائے گی. ارے اللہ آپ ادھر بھی دیکھیں، آپ بھی کریں ذرا بند کر تو لگتا گجرات چڑا ٹنگے ہے. دیکھیں یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا کرلا ہے. جیسے بھائی جان نے باڈی دکھائی نا، میں بھی انج کر کے ایک بندے نے باڈی دکھائی ہے، انہوں نے مجھے 2000 روپیہ دیتا، کہنا کچھ کھا پیا. حاجی نومی بھائی میں بھی جم گیا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے. یہ تو مذاق کر رہے ہیں نمان بھائی. میں گیا جم، اتنے کسی نے 1 من لویا چکیا، کسی نے 2 من، تے شہزادے نے 5 من لویا چکیا. پھر ریڑھی تے لدیا ادھر آ گیا. وہ ہوں تک میرے تے چوری دا پرچہ کرائی پھرتے. لیکن میں ایک دفعہ گیا جی جم، وہ جو ویٹ نہیں ہوتا وہ میں نے چوکا نا تو مجھے چوک پڑ گئی تو میں نے چھوڑ دیا. یہ ساؤتھ ایشیا کا کمپٹیشن ہے 6 تاریخ کو، جس میں 4-5 ملک آ رہے ہیں لاہور میں. پاکستان میں. تو میں نہیں کھیل سکا ہوں. ابھی 6 تاریخ کو ہے مارچ میں. تو مگر میری مجبوری کچھ ایسی ہے، میں نہیں کھیل سکتا. تو بھیا آپ جب یہ کھیلتے ہیں جیتتے ہیں تو حکومت یا کوئی ایسا ادارہ کچھ ہی نہیں ہے ایسا کہ اس میں حکومت سپورٹ نہیں کرتی. جی ایکچولی یہ بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ حکومت ایسے شخص اور ایسے بچے جو اتنی محنت کر کے پاکستان کے لیے عزت کماتے ہیں. اب دیکھیں نا سلور میڈلسٹ ہیں، ہی از اے سلور میڈلسٹ ان ایشیا. جی یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کسی اور ملک میں ہوتا تو سارا ملک وہاں کھڑا ہوتا اس کو. بالکل وہ بیچارے کیونکہ ہی کی ناٹ افورڈ اٹ، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اب وہ بیچارے نے جتنے خرچہ اپنا کیا وہ کر چکے ہیں. حکومت نے اونی کبھی نہیں کیا اور نہ کبھی حکومت نے انکریج کیا. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس پروگرام کی وسادت سے آپ کو حکومت کو کہنا چاہیے، سرکار کو درخواست کروں گا جو پروٹوکول میں پیچھے اتنی گاڑیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، ایک گاڑی کا پیٹرول بھی اگر اس بھائی سے لگا دیا کرے جو خرچہ آتا ہے تو یہ کم از کم آپ کے ملک کے لیے اتنی ساری شہرت اور اتنی ساری سمجھ کے لا رہا ہے. خدا کا واسطہ. پی ٹی آئی کی جنرل سیکرٹری ہیں اور اینڈ دی الیکٹڈ ون آئی بلیو. جی الحمدللہ. جی میں نے جب پی ٹی آئی جوائن کیا تھا آج سے 2010 میں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو خان صاحب نے مہربانی کی تھی، اس وقت مجھے نامنیٹ کیا تھا. اور میں نے جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی تو پھر میں دوبارہ کھڑی ہوئی الیکشن کے لیے اور پارٹی نے مجھے الیکٹ کیا. لیکن جو بات میں ایک قصہ سنانا چاہوں گی، وہ نیچرلی عورت کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو سینٹرل آفس میں گئی تھی، وہاں میری انٹروڈکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نئی جنرل سیکرٹری ہیں. تب نئے میں نے پارٹی جوائن کیا تھا. تو وہ جو ایک لڑکا تھا آہستہ سے پوچھنے لگا یہ ہماری زنانہ جنرل سیکرٹری ہیں. تو کسی نے آواز دی نہیں، یہ زنانہ نہیں ہے، مردانہ جنرل سیکرٹری. وہ وجہ یہ تھی کہ پارٹی کی جنرل سیکرٹری تھی، تو اس نے ڈیفائن کرنے کے لیے کہا کہ مدر پارٹی کی جنرل سیکرٹری. جی آئی ایم جنرل سیکرٹری آف دی مدر. اچھا آپ کی پنجابی بڑی مزیدار. والد پنجابی تھے اور والدہ اردو اسپیکنگ؟ جی والد صاحب میرے چکوال کے تھے. اچھا. نیلا ہمارے گاؤں کا نام ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے. جی بالکل نیلا. ہاں جی.
اور والدہ ہماری यूपी کی تھی اور बिजनौर की, अच्छा, जिला बिजनौर की थी. एक वाकया भी है आपका गालिबन बचपन का जो पंजाबी जुबान के ऊपर है, वो आई वुड लव टू शेयर दैट सबके साथ, बल्कि प्लीज बताइए. असल में हमारी वालदा पढ़ रही थी. अच्छा. उनकी भी शादी हो गई थी क्योंकि उस जमाने में पार्टीशन का जमाना था और बड़े हालात खराब हुए हुए थे. तो हमारे नाना ने हमारी वालदा की शादी कर दी और हमारी वालदा ने भी शादी के बाद पढ़ा. तो किंग एडवर्ड में पढ़ रही थी वो. अच्छा. और मैं पैदा हो गई सेकेंड ईयर में. ओके. और फिर बड़ा मसला बन गया कि भाई बच्चा किस तरह पाला जाए. तो हमारे दादा दादी हमें गाँव ले गए. अच्छा. मैं अपने दादा दादी के पास पहले 5 साल जिंदगी के उनके पास गुजारे, जो मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 5 साल मैंने बहुत इंजॉय किए. ओके. तो मैं वहाँ बिल्कुल पंजाबी बोलती थी और ठेठ पंजाबी बोलती थी. वालदा हमारी उर्दू बोलती थी सिर्फ. वो इसलिए उर्दू बोलती थी कि उनके वालिद ने कहा था कि उर्दू बोलना सिर्फ, वरना तुम्हारा तलफ़ुज़ खराब हो जाएगा. तो वो उर्दू बोला करती थी. अच्छा. तो अब मैं वापस आई कि भाई अब पढ़ना है. तो मेरे दादा मुझे छोड़ के गए. तो जानकी देवी अस्पताल में वो काम कर रही थी उस समय. तो मेरे दादा ने उनके पास छोड़ के और चले गए वापस. अब पहले दिन हम माँ बेटी का आपस में इंटरेक्शन जो शुरू हुआ, मैं पंजाबी बोलती थी, वो उर्दू बोलती थी. अब वो उन्होंने बेचारियों ने मेरे लिए फ्राई अंडा रख के और टेबल के ऊपर ला के रखा. तो मैं कहा नहीं खाना, नहीं खाना मैं. उन्होंने कहा क्यों नहीं खाना बेटा. मैंने कहा ना खाई, मैं नहीं खाना, मैं इस वास्ते मैं अपनी कुकड़ी का आंडा खैसा. अब मेरी माँ बेचारी परेशान कि मैं क्या बोल रही हूँ, उन्होंने क्या कह रही हो. मैं कहा मैं आख्या ना, मैं अपनी कुकड़ी का आंडा खाना नहीं खाना. वो बेचारी अपनी रूममेट साथ वाले कमरे से बुला के लाई कि भाई सितारा आके देखना बच्ची क्या बोल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही. तो वो आके कहती है भाई क्या बोल रही हो. तो मैं कहा नहीं खाना. मैं 10 यार नहीं खाना, मैं अपनी कुकड़ी का अंडा खा सकता. गाँव में मेरी अपनी मुर्गियां थी, मैं अंडा खुद निकाल के लाती थी. मैं कहती थी मैंने ये वाला अंडा खाना है. तो मैंने कहा जी मैं अपनी कुकड़ी का अंडा खाना है. तो बेचारी मेरी माँ को कोई तकरीबन उस वक्त वो उनकी सहेली ने कहा खुदा जाने क्या बोल रही है नजारत, ये तो कोई जांगली की किसी किस्म की जुबान बोल रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही. बाजी तो अम्मी समझाने वास्ते मुर्गी फड़ ली कि अंडा तो मैं अम्मी दसना जाओ अम्मा को समझाना है. तो बाजी जी माशाल्लाह आप डॉक्टर भी हैं, सियासतदान भी, सेहत का राज क्या है? खुश रहती है, खुश रहती है. कश्मीरिया ने घर भी आई गई सर, खान तो बड़ा शौक है. और ऐसी चक्कर थी कि कश्मीरी के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ पे. अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट आप खड़ी हुई इलेक्शन में. 52,000 समथिंग वोट मिले. 53,700. 53,700. साडे चाचे होनी इलेक्शन लड़न लगे सी. अच्छा जी माशा ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਲੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜ. ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੀ बीवी ਨਾਲ ਲੜ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ. बीवी के साथ लड़ने गया तो पांव पे भून लड़ गया. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੜੋ. ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ. ਇਹ ਭੂੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਰੁਪਈਏ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ. गानों में आपको दिलचस्पी है, किसको आप सुनना पसंद करते हैं? बेटा असल में गाने तो बहुत अच्छे लगते हैं और लोग गाते भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो नुसरत फतेह अली खान साहब थे, मैं तो उनकी बहुत वो थी. ज्यादा बाजी ना बच्चों पैदल लेके जा रहे होंगे, कहते गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम दूर जाके कहते वो कैटू वो देखो वो है. प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है. बड़ी मजेदार बातें चल रही हैं डॉक्टर साहिबा के साथ, लेकिन हमारी मजबूरी छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं. कहीं मत जाइएगा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. डीजे मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, जिसका अंजाम बुरा है वही आगाज न दो. डिग्री लेके यूं भटकने से कहीं अच्छा है, नौकरी दो मुझे लैपटॉप तो शहबाज न दो. हर वो अफसर जो फराइज में कोताही बरते, कर दो डिसमिस उसे फौरन, उसे शोकाज न दो. रल के बोलो आ
ان کو بچپن سے ہی بہت اونچا بولنے کی عادت ہے. باجی ڈاکٹر نہ ہوندے تے انہیں عدالت کے باہر کھڑے ہونا. افتخار ولد وغیرہ حاضر ہو. Welcome back to Muzakarat. Apa, short questions, whatever comes first in your mind and you think is the right answer. شروع کریں آپ کے ساتھ پلیز. کس چیز کو ترجیح دیتی ہیں آپ, اسمبلی کو یا ہاسپٹل کو؟ ہاسپٹل. پاکستان میں کس کو سمجھنا مشکل ہے, قوانین کو یا خواتین کو؟ خواتین کو. دل کی آواز لگی ہے مجھے. کیا ضروری ہے, میٹرو بس یا موبائل کوٹ؟ موبائل کوٹس. گڈ لیڈر, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف؟ ذوالفقار علی بھٹو. زندگی کا یادگار حصہ, شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ میرے بچپن کا جو ٹائم میں نے اپنے گاؤں میں گزارا وہ سب سے زیادہ. اچھا, پہلے والا. شادی سے پہلے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بچپن سے انہوں نے بات کی, ان کو بچپن سے ہی بہت اونچا بولنے کی عادت ہے اور اتنا اونچا بولتی ہیں کہ کچھ کہنے کی حد نہیں. ایم آئی رائٹ؟ اگر باجی ڈاکٹر نہ ہوندے تے انہیں عدالت کے باہر کھڑے ہونا. افتخار ولد وغیرہ حاضر ہو. کون سے جراثیم پاکستان کی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, رشوت یا لالچ؟ یہ تو بڑا مشکل ہے, دونوں چیز, رشوت اور لالچ دونوں. پاکستان کے لیے ضروری ہے دھرنے یا کاروبار؟ دیکھیے جی, کاروبار بہت اہم ہے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے. پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے تعلیم یا تجارت؟ تعلیم. تعلیم. اچھی صحت کے لیے کیا ضروری ہے, اچھی خوراک یا ایکسرسائز؟ اچھی خوراک بہت امپورٹنٹ ہے, اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر میل نیوٹریشن جو ہے آپ کا 50% بچہ پاکستان کا سٹنٹڈ گروتھ ہے. اوکے. گھر میں کیسے انجوائے کرتی ہیں, خود کھانا بنا کے یا بنا بنایا کھا کے؟ یہ تو آپ مت پوچھیں, میں تو بنا بنایا کھاتی ہوں. ہاں جی. جی باجی, آپ ڈاکٹر سیاستدان دونوں نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میرا خیال ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنتی تو بڑی غمزدہ زندگی گزارتی. واٹ اے پیشن. آپ کے چہرے پہ جو یہ رونق ہے اس کی وجہ اچھی خوراک ہے یا اچھی پوشاک؟ اچھی خوراک. باجی ہاسپٹل میں مریضوں کو ٹیکے لگاتی ہیں, گھر آ کے ساڈے جڑے پایا نے انہوں نے بھی ٹیکا لاندے. مگر 2000 کا 5000 نہیں, میرے گھر میں تو ایک دفعہ, اب تو وہ بھی بیچاری نہیں رہی, راشد کی پھپھی تھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی اور انہوں نے بہت میرے بچوں کی خدمت کی اور میرے بچوں کو انہوں نے ہی پالا کیونکہ میں تو پڑھائی کر رہی تھی. میں جب ڈاکٹر بن گئی تو وہ ایک دن ان کی طبیعت خراب تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ, یاسمین آج میرے سر سے بڑا درد رہا, سارا دن میری طبیعت نہیں ٹھیک, دیکھا تو بخار ہوا تھا تو میں نے ان کو ایک اینٹی بایوٹک اور ساتھ وہ پیناڈول وغیرہ دی. تو میں اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے گئی تو میں واپس آئی تو باہر میرے میاں سے پوچھ رہی تھی, اے کوکو جی ذرا دیکھ لیں دوائی ٹھیک دیتی ہے. ڈاکٹر پہ اعتبار نہیں. کتنے نمبر دیں گے جی آپ کو؟ جی آپ کی تو 100 ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس قدر انہوں نے محنت کی ہے بچوں کے لیے 100 سے بھی زیادہ نمبر ہیں ان کے. ان کی خدمات کو دیکھ کے میں تو 150 نمبر دوں گا. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اناؤنس کریں گے بائک ونر کا نام جو جیتے ہیں روڈ پرنس کی طرف سے بھیجی گئی موٹر سائیکل. ڈی جے. روشنی ہو نہ سکی دل بھی جلایا میں نے, بنا بجلی کے جمع بل بھی کرایا میں نے, پورے ہفتے کا بجٹ ہو گیا ڈسٹرب میرا, مان کے دل کی کبھی گوشت جو کھایا میں نے, کی جو پھل کھانے کی فرمائش کبھی بچوں نے, لیکن ایک سیب سبھی کو ہی چکھایا میں نے. ہائے ہائے 12 مہینے میں لاکھوں طریقے سے میں مسائل بتاؤں گا رے, دھچکا نہ دھچکا نہ دھچکا نہ دھچکا دے 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 دے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے 11
फरवरी के प्रोग्राम के विनर से। इनका नाम है खिजर फारूक साहब। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं। जी खिजर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। तो कहाँ से ताल्लुक है खिजर? जी मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं? जी मेरी रिसेंटली एजुकेशन कंप्लीट हुई है, आप ग्रेजुएटेड। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने समझ लगे कंप्लीट हो गई? नहीं, फिलहाल टेम्पररीली एजुकेशन का आगे आ जाना। तो वो वीडियो क्लिप जो हमने दिखाया था वो कौन सी फिल्म से हमने लिया? एक गुनाह और सही। एक गुनाह और सही। आपने वो फिल्म देखी? नहीं जी, मैंने मूवी नहीं देखी। तो हु गेव यू द आइडिया? मेरे वाले साहब ने। अच्छा, उन्होंने देखी हुई थी वो फिल्म। अरे, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारी तरफ से आपको मोटरसाइकिल रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई 0 मीटर RP70। इसको चाबी को लगाइए, स्विच ऑन कीजिए, किक मारिए और निकल लीजिए। मेरे भाई के लिए यहाँ बताता चलूं 12 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है मोहसिन हारून, और हारून भाई का ताल्लुक है लाहौर से। मोहसिन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल। We are really, really honored that you came and ये बच्चे सारे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। We are thankful to all of them. Thank you very much अब्बास भाई, अपनी मसरूफियत में से, अपनी खुराक के खाबे में से वक्त निकाल के आप आए, हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद बख्शे आप, और आप सब बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धचकाना धचकाना धचका दे 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 ना धचकाना 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 धचका दे 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 12 महीने में लाखों तरीके से मैं मसाइल बताऊंगा रे। ना धचकाना 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 धचका दे 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 ना धचकाना 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 धचका दे 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 हार के अब लगता है ये के जिंदा ना रह पाऊंगा रे। धचकाना 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 धचका दे 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 ना धचकाना 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 धचका दे 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 दे। जनवरी में जब आती है विंटर, चूल्हा गीजर चलेगा ना हीटर। फरवरी में भी गैस न आई, बिजली भी खेले छुपन छुपाई। मार्च में ही आ जाए पसीना, हाल हो वो जो हुआ कभी ना। अप्रैल में कोई मिल चल न पाए, करते हैं लोग बस हाय हाय। फिर लोड शेडिंग से बचने की खातिर UPS लगवाऊंगा रे। धचकाना 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 धचका दे 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 ना धचकाना 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 धचका दे 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 दे। जिससे लफ्ज था उसकी अरेंज मैरिज होगी। बगैर सुर के काम चल जाएगा, बगैर गुर के काम नहीं चलेगा। सर घर में अगर भाभी गुस्से में हो तो आप चुप कर जाते? गुस्सा आने से पहले ही मैं दौड़ जाता हूँ। जग सारा थार बन रे को